رب کا ہے فرمان، اس پہ جا قربان، پیغام قرآن، پیغام قرآن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام پیغام قرآن لیے حاضر ہیں۔ انشاءاللہ الکریم آج بھی ایک نیا ٹاپک ہوگا اور بہت کچھ سیکھنے کی سمجھنے کی باتیں ہوں گی۔ میرا حسن ظن ہے کہ انشاءاللہ آج کا ایپیسوڈ توجہ کے ساتھ دیکھنے والوں میں ایک اللہ پاک نے چاہا تو رشتہ داری کی اہمیت، محبت بھی پیدا ہوگی اور بہت سارے مسائل بھی ہمارے حل ہونے والے ہیں، کیونکہ پروگرام کا نام ہی پیغام قرآن ہے اور ہر پیغام میں ہماری دنیا و آخرت کی بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں۔ ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتا ہوں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے، جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے۔ پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، درود شریف پڑھنے والا کس قدر بختاور ہے کہ اس کا نام مع ولدیت بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ نکتہ بھی انتہائی ایمان افروز ہے کہ قبر منور پر حاضر فرشتے کو اس قدر قوت سماعت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر درود شریف پڑھنے والے لاکھوں لاکھ مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے۔ جب خادم دربار کی قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت کا یہ حال ہے تو سرکار والا تبار مکہ مدینے کے تاجدار محبوب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کی کیا شان ہوگی۔ وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر بِإِذْنِ اللہ یعنی اللہ پاک کی اجازت سے ان کی امداد فرمائیں گے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، میں قرباں اس ادائے دستگیری پر میرے آقا، مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، پروگرام پیغام قرآن ہے اور آج کا ایپیسوڈ اس کا نام ضرورت کے وقت میں اپنے رشتہ داروں کی مدد کرنے سے متعلق ہے۔ آئیے پہلے پیغام قرآن سنتے ہیں۔ وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، آپ نے آج کا پیغام قرآن بھی سماعت فرمایا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں، اور یوسف نے اپنے غلاموں سے فرمایا ان کی رقم بھی ان کی بوریوں میں واپس رکھ دو، تاکہ جب یہ اپنے گھر واپس لوٹ کر جائیں تو اسے پہچان لیں تاکہ یہ واپس آئیں۔ FGN چینل کے ناظرین، اس آیت میں بیان کیا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے فرمایا کہ ان لوگوں یعنی میرے بھائیوں نے غلے کی جو قیمت دی ہے، اناج کی، غلے کی جو قیمت دی ہے، غلے کے ساتھ ساتھ وہ رقم بھی ان کی بوریوں میں واپس رکھ دو، تاکہ جب وہ اپنا سامان کھولیں تو اپنی جمع شدہ رقم انہیں واپس مل جائے اور قحط کے زمانے میں ان کے کام آ سکے۔ نیز یہ رقم پوشیدہ طور پر ان کے پاس پہنچے تاکہ انہیں لینے میں شرم بھی نہ آئے اور یہ
کرم و احسان دوبارہ آنے کے لیے ان کی رغبت کا سبب بنے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب رشتہ داروں کو کسی چیز کی حاجت اور ضرورت ہو، رشتہ داروں کو کسی چیز کی حاجت یا ضرورت ہو تو اس میں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں باقاعدہ اس کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ چنانچہ رشتہ داروں کو دینے سے متعلق اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ترجمہ، بے شک اللہ عدل اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے، اور بے حیائی اور ہر بری بات اور ظلم سے منع فرماتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ناظرین اکرام، اور کئی حدیثوں میں بھی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا، ان کے ساتھ خیرخواہی کرنے کا، ان پر مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، ترغیب دی گئی ہے۔ کچھ حدیثیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ نمبر 1، جو دینار تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے، اور جو دینار تو غلام کی گردن آزاد کرنے میں خرچ کرے، یعنی غلام کو آزاد کروانے پر خرچ کرے، اور جو دینار تو کسی مسکین پر صدقہ کرے، اور جو دینار تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، ان سب میں زیادہ ثواب اس کا ہے جو تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2، عام مسکین پر صدقہ کرنا ایک صدقہ ہے۔ عام مسکین پر صدقہ کرنا یہ ایک صدقہ ہے، اور وہی صدقہ اپنے رشتہ دار پر کرنا 2 صدقے ہیں۔ ایک تو صدقہ اور دوسرا صلہ رحمی، یعنی ڈبل ثواب ملتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ خیرخواہی کرنے کا، ان پر صدقہ کرنے کا۔ نمبر 3، اے امت محمد، قسم ہے اس کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے صدقے کو قبول نہیں فرماتا جس کے رشتہ دار اس کے سلوک کرنے کے محتاج ہوں اور یہ غیروں کو دے۔ قسم ہے اس کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے دن نظر نہ فرمائے گا۔ یہاں بھی بڑا اہم مدنی پھول ہمیں مل رہا ہے، بڑی اہم بات سیکھنے کو مل رہی ہے۔ بعض لوگ اپنے رشتہ داروں میں نہیں دیکھتے، اپنے فیملی ممبرز ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، ان میں اپنے قریبی رشتہ داروں میں نہیں دیکھتے کہ ان کو کسی چیز کی حاجت ضرورت ہے یا نہیں۔ یہ ان کو اگر حاجت مند ہے بھی تو ان کو دینے کے بجائے غیروں کو دینا کر دیتے ہیں، غیروں میں تقسیم کرتے ہیں، چاہے وہ نقد ہو، کیش پیمنٹ ہو، اناج ہو۔ اب اس میں اللہ بہتر جانے کی کیا نیت ہوتی ہے، ہر ایک اپنی نیت پر غور کر سکتا ہے۔ بعض مرتبہ باہر دینے میں واہ زیادہ ہوتی ہے، تعریف زیادہ ہوتی ہے، پھر وہ ماؤتھ پبلسٹی بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ پھر ایک دوسرے سے پتہ لگتی ہے، اور پھر واہ ہوتی ہے، تعریفیں ہوتی ہیں کہ اچھا پتہ ہے فلاں بڑے سخی صاحب ہیں، بڑے داتا ہیں، بڑی عطائیں کرتے ہیں، بڑا نوازتے ہیں۔ تو یہ سن کر دل کو بڑا اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے کہ یار میں نے خرچ کیا تھا، چلو اس کا بدلہ مل رہا ہے۔ بعض لوگوں کی سوچ ہو سکتا ہے ایسی بھی ہو کہ جب وہ کوئی چیز اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، اور بدلے میں کوئی تعریفی کلمات کہہ دے، کوئی تعریفی جملے کہہ دے، یعنی کسی کو سخی کہہ دے، بڑا نوازنے والا کہہ دے، وغیرہ وغیرہ، تو بندہ سمجھتا ہے ہاں یہ میں نے جو خرچ کیا تھا نا اب قبول ہوا ہے۔ ہم نے قبولیت کا معیار اپنے لیے گویا یہ بنا لیا کہ اگر کوئی اس پر تعریف کرے، کوئی واہ کرے، ہمیں سخی کہے، ہمیں داتا کہے، ہمیں بڑا فراخ دل کہے، تو ہمیں لگتا ہے ہاں میں نے جو خرچ کیا تھا وہ قبول ہو گیا۔ اب رشتہ داروں سے بعض مرتبہ اتنی امیدیں ہوتی نہیں کہ ان پر خرچ کریں گے، یا گھر والوں میں کسی میں سگا بھائی ہے لیکن حاجت مند ہے، اس کو ضرورت ہے، تو اب اس پر خرچ نہیں کرتے بعض مرتبہ۔ وجہ میرا بھائی کون سی میری تعریف کر دے گا، یہ تھوڑی مطلب اخبار میں میرا نام دے دے گا، لوگوں میں چرچا کرے گا۔ تو نفس بعض مرتبہ اس طرح کی سازشیں بھی کرتا ہے، لیکن حدیثوں سے ہم نے سنا سیکھا کہ گھر والوں پر، رشتہ داروں پر صدقہ کرنا یہ ڈبل ثواب دلاتا ہے۔ ایک تو صدقے کا ثواب بھی ملتا ہے، دوسرا صلہ رحمی کا ثواب بھی ملتا ہے۔ اور صلہ رحمی جو ہے نا، یاد رکھیے گا
کہ رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے مدد ملتی ہے، اور بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ جان لیوا یوں کہہ لیجیے حادثوں سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت یوسف علیہ السلام نے جس انداز میں اپنے بھائیوں کی مدد کی، اس سے یہ ہمیں معلوم ہوا کہ کسی رشتہ دار کی مالی یا کوئی اور مدد کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس انداز میں اس تک رقم یا کوئی چیز پہنچائی جائے جس میں اسے لیتے ہوئے شرم بھی محسوس نہ ہو، اور اس کی غیرت و خودداری پر بھی کوئی حرف نہ آئے۔ بعض وائٹ کالر ہوتے ہیں، وہ اس طرح کسی سے لینا پسند نہیں کرتے، اور یہ بھی پسند نہیں کرتے کہ میری اس غریبی، میری اس مفلسی یا میری اس حاجت کا لوگوں کو پتہ لگے۔ تو ایسے جو وائٹ کالر لوگ ہوتے ہیں، شریف لوگ ہوتے ہیں، جن کو عزت نفس کا بڑا خیال ہوتا ہے، ایسے لوگوں کا ہمیں بھی بڑا خیال کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور شافعی یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 شخص ایسے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی اس دن سایہ کرے گا جس دن اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے کچھ صدقہ کیا اور اسے اتنا چھپایا کہ بائیں کو بھی خبر نہ ہوئی کہ دائیں نے کیا خرچ کیا۔ اب یہاں تو جناب ہمارا حال یہ کہ یار اس ہاتھ کو پتہ نہ لگے، سیدھے ہاتھ سے دیں تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہ لگے، باقی پورے محلے کو پتہ لگ جائے، بس اس کو الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ تو یہ کہیں سننے میں ہم سے مسٹیک تو نہیں ہوگی، اس کو دیکھ لیا جائے کہ اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے۔ ہاں، بعض مرتبہ کھل کر بھی دینا ہوتا ہے، یعنی اوپنلی دینا ہوتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے جو نہیں دیتے ان کو دینے کی رغبت ملے۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ ہے، اب آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، راہ خدا میں خرچ کر رہے ہیں، اور آپ پر یہ لازم ہے، ضروری ہے دینا، تو یہ زکوٰۃ اگر آپ اوپنلی دیتے ہیں تو جو نہیں دیتے ان کو رغبت ملے گی، ان کو ترغیب ملے گی، موٹیویشن ملے گا، جذبہ ملے گا کہ ہم بھی اپنے مال میں سے 2.5% راہ خدا میں نکالیں، اپنے مال کی 2.5% زکوٰۃ پوری نکالیں۔ تو یوں انشاءاللہ الکریم اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا کہ آپ کو دیکھ کر اسے جذبہ ملا، اس کا ذہن بنا راہ خدا میں خرچ کرنے کا۔ تو چھپا کر دینے کے بڑے فضائل ہیں، نیکیاں چھپانے کے حوالے سے بڑے فضائل ہیں، اور اس کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ لیکن جہاں دوسروں کو ترغیب دلانا مقصود ہو، اور اس میں بھی نیت پر ہم غور کریں گے کہ یار یہاں نیت میں کوئی خرابی تو نہیں ہے، تو جب ہم اپنی نیت پر اعتماد کریں گے نہیں اب صرف اللہ اور رسول کی رضا ہی کے لیے میں نے یہ ترغیب دلانا ہے، تو اب اپنی نیت کا اظہار بھی کر سکتے ہیں کہ میں انشاءاللہ نیت کرتا ہوں اس مرتبہ اپنی پوری زکوٰۃ ادا کروں گا، میں نیت کرتا ہوں کہ اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کروں گا۔ رمضان المبارک کا پیارا مہینہ جاری و ساری ہے۔ رمضان میں آپ دیکھیں، آپ مطلب مارکیٹوں کا حال دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، مہنگائی بالکل سر کے اوپر جا رہی ہے۔ ہونا کیا چاہیے کہ رمضان المبارک میں ثواب بڑھانے کے لیے، نیکیاں بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ دیکھیں کتنی آسانیاں کی ہمارے لیے۔ جہنم کے دروازے بند ہو گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا گیا، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا گیا۔ وہ اپنے بندوں پر اتنا لطف و کرم فرمائے، آسان عمل کے ذریعے جنت عطا فرما دے۔ اور بازاروں میں آپ دیکھیں تو رمضان کے اندر ایسا لگتا ہے کہ جیسے رمضان نیکیاں کمانے کا نہیں، بس غلہ بھرو تحریک کا ہے، مال جمع کرنا ہے۔ کمائیں بھائی، جائز طریقے سے رزق حلال کمائیں، اس کے خلاف بات نہیں کر رہا، لیکن رمضان المبارک کو سامنے رکھتے ہوئے خیر خواہی مسلمین کا جذبہ بھی تو ہونا چاہیے نا۔ تو یہاں میں ترغیب دوں گا ان اسلامی بھائیوں کو کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے دسترخوان پہ فروٹس نہیں ہوتے ہوں گے، کوئی مطلب آپ کے دسترخوان پہ تو 20 قسم کی آئٹمس ہوں گی، لیکن آپ کے آس پاس ہو سکتا ہے ایسے غریب افراد بھی رہتے ہوں، ایسے مسکین اور حاجت مند ضرورت مند ہوں، آپ کے رشتہ داروں میں بے شک ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اس طرح کے حاجت مند ہوں گے۔ کیا ہی اچھا ہو ہم میں سے، مجھے سننے والے اگر یہ ارادہ کریں، اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ الکریم پورے مہینے میں کم از کم 112 پریوار تک روزانہ افطار کے لیے جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ پہنچاؤں گا۔ اس سے زیادہ کی نیت کر سکتے ہیں، مرحبا، ورنہ کم از کم ہر گھر
مجھے دیکھنے سننے والے امید ہے لاکھوں ہوں گے چینل کے ذریعے سے، اگر ہر فرد یہ نیت کر لیں کہ میں انشاءاللہ صرف ایک گھر تک، اگر ایک گھر تک ہی پہنچانے کی کیپیسٹی ہے تو میں نیت کر لوں، مجھے دیکھنے سننے والے نیت کر لیں کہ پورے رمضان میں اپنے ذریعے کسی ایک گھر کو سپورٹ کروں گا۔ اگر مجھے سننے والے، ایک ایگزامپل، 5 لاکھ لوگ سن رہے ہیں، اگر یہ 5 لاکھ لوگ صرف ایک گھر کی کفالت کی ذمہ داری لے لیں، اللہ توفیق دے ہمیشہ کے لیے لے لیں، ورنہ کم از کم رمضان کی نیت تو کریں، تو یہ 5 لاکھ نے نیت کی تو یہ کتنے تک پہنچی؟ 10 لاکھ، یعنی 10 لاکھ لوگوں تک جو ہے وہ اس طرح کی سلسلے اگر ہمارے ہوتے ہیں تو کتنا فائدہ ہوگا۔ یعنی 10 لاکھ ان معنوں میں کہ 5 لاکھ نیت کرنے والے اور 5 لاکھ وہ جن تک آپ نے خیر خائیاں پہنچائی، تو یہ ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ ہوگا۔ اور رمضان میں افطار کروانا، کسی کا پیٹ بھرنا، کھانا کھلانا، یہ تو ویسے بھی جنت واجب کرنے والے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، ہمارے بزرگان دین اپنے ساتھ تعلق رکھنے والوں کی امداد کس نرالے انداز میں کیا کرتے تھے، اس کی ایک جھلک میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بڑا مشہور نام ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اکثر طراسوس کی طرف جاتے، ایک جگہ کا نام ہے، اور وہاں ایک مسافر خانے میں ٹھہرتے۔ ایک نوجوان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر حدیث سنا کرتا تھا۔ جب بھی آپ رقہ نامی شہر میں تشریف لاتے تو وہ نوجوان حاضر خدمت ہو جاتا۔ ایک مرتبہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رقہ پہنچے تو اس نوجوان کو نہ پایا۔ جب آپ رقہ پہنچے تو آپ نے اس نوجوان کو نہ پایا۔ اس وقت آپ جلدی میں تھے کیونکہ مسلمانوں کا ایک لشکر سفر کی طرف تھا، تو آپ بھی اس میں شرکت کے لیے آئے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی معلومات کرنے کی بجائے اس لشکر میں شامل ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، کامیابی نصیب ہوئی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ غازی بن کر واپس جو ہے طرسوس آئے، اور رقہ پہنچ کر اپنے اس نوجوان شاگرد کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ نوجوان مقروض تھا، قرض دار تھا، اور اس کے پاس اتنی رقم نہ تھی کہ وہ قرض ادا کرتا، لہٰذا قرض ادا نہ کرنے کی وجہ سے اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جب آپ کو یہ معلوم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ میرے اس نوجوان شاگرد پر کتنا قرض تھا؟ کہا گیا کہ 10,000 درہم۔ حالانکہ وہ نوجوان جو ہے وہ ان کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، نہ کوئی بیٹا تھا، نہ بھائی تھا، نہ کوئی قریبی رشتہ دار تھا، شاگرد تھا، اسٹوڈنٹ تھا جو آپ سے قرآن و حدیث کی باتیں سنتا تھا۔ آپ نے پوچھا اس پر کتنا قرض ہے؟ بتایا گیا 10,000 درہم۔ آپ پوچھتے پوچھتے قرض خواہ کے گھر پہنچے، اسے 10,000 درہم دے کر اپنے شاگرد کی رہائی کا مطالبہ کیا اور کہا جب تک میں زندہ رہوں اس وقت تک کسی کو بھی اس واقعے کی خبر نہ دینا۔ یہ ہوتا ہے ایک ہاتھ سے صدقہ کیا دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہونے دی۔ آپ نے وعدہ کر لیا اس سے کہ بھائی جب تک میں زندہ ہوں نا کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ کام میں نے کیا۔ خیر پھر راتوں رات آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ قرض خواہ نے صبح ہوتے ہی مقروض نوجوان کو رہا کر دیا۔ نوجوان جب باہر آیا تو لوگوں نے اس سے کہا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے متعلق پوچھ رہے تھے اور اب وہ واپس جا چکے ہیں۔ یہ سن کر نوجوان آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاش میں نکل پڑا اور 3 دن تک مسافت طے کر کے سفر کر کے آپ کے پاس پہنچا۔ آپ نے اسے دیکھا تو پوچھا اے نوجوان تم کہاں تھے؟ حالانکہ آپ کو سب کچھ پتہ ہے کہ کیا اس کے ساتھ معاملات ہوئے تھے۔ میں نے تمہیں مسافر خانے میں نہیں پایا۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے میں نے تمہیں مسافر خانے میں نہیں پایا۔ نوجوان نے کہا اے ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے قرض کے عوض قید کر لیا گیا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ پھر تمہاری رہائی کا کیا سبب بنا؟ نوجوان نے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی نیک بندے نے میرا قرض ادا کر دیا ہے، اس طرح مجھے رہائی مل گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے نوجوان اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے کسی کو تیرا قرض ادا کرنے کی توفیق دی اور تجھے رہائی عطا فرمائی۔ راوی کہتے ہیں جب تک حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہے تب تک اس قرض خواہ نے کسی کو بھی خبر نہ دی کہ نوجوان کا قرض کس نے ادا کیا۔
آپ کے وصال کے بعد اس نے سارا واقعہ لوگوں کو بتا دیا۔ ناظرین اکرام، اس مبارک واقعے میں حضرت عبداللہ بن مبارک کا جو طرز عمل تھا، یہ کتنا خوبصورت عمل تھا، کتنا پیارا انداز تھا۔ اگر ہم بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، زمانہ بہت آگے نکل چکا ہے، لیکن اب بھی ہم اپنا کوئی اچھا عمل چھپانا چاہیں اور صرف اللہ رسول کی رضا کے لیے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ جس کا عمل ہو بے غرض، اس کی جزا کچھ اور ہے۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ ناظرین اکرام، یوسف علیہ السلام نے جو اپنے بھائیوں کے ساتھ خیرخواہی والا انداز اپنایا کہ اناج میں گندم کے ساتھ ہی ان کی رقم بھی واپس کر دی، عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے، یہاں ایک درس، اور یہ پورے واقعے سے جو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا، اوورآل یہ بھی سیکھنے کو ہمیں ملا ان سب سے کہ جب کسی کی مدد کی جائے تو اسے رسوا نہ کیا جائے، اسے ذلیل نہ کیا جائے، دھکے نہ کھلائے جائیں، احسان نہ جتایا جائے۔ بعض مرتبہ لوگ مدد بھی کرتے ہیں اور احسان بھی جتا رہے ہوتے ہیں، ہمیں یہ انداز نہیں اپنانا چاہیے۔ میں نے مدد کی تھی تیری مشکل وقت میں، بھول گیا، اوقات دکھا دی اپنی، اس طرح کے جملے بھی بول رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ انداز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر آپ نے احسان کیا ہے کسی پر، کسی کی مدد کی ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہو، چاہے آپ کا سگا بھائی ہو، اگر آپ نے عمل کیا ہی اللہ کی رضا کے لیے تھا، تو اب کسی کو ٹونٹ کرنے سے کیا فائدہ ہے، کسی پر طنز کرنے سے کیا فائدہ ہے، کسی کو اپنے اس احسان کے بدلے میں تکلیف دینے سے کیا فائدہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے حاجت مند رشتہ داروں کی مدد بھی کریں۔ ہم جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے جان پہچان والوں میں کون کون ایسے ہیں جو بڑی آزمائش کے دن گزار رہے ہیں، کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، آمدنی کم ہے، آمدنی کے ذرائع اتنے نہیں ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ سادات اکرام میں دیکھیں تو سادات اکرام کے ایسے گھرانے آپ کو ملیں گے جو بڑی آزمائش میں ہوں گے دنیاوی طور پر، لیکن وہ کس کے پاس جائیں؟ تو ہم نے ایسے میں نے عرض کیا کہ اسے وائٹ کالر لوگوں کو ہم نے تلاش کرنا چاہیے، سادات اکرام کے گھرانوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ سادات اکرام کی جب بھی خدمت کرنی ہے تو پاک صاف پیسوں سے، زکوٰۃ سے نہیں، کہ جو کچھ مل رہا ہے وہ ان کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مل رہا ہے، اور یہ زکوٰۃ مال کا میل ہے، تو یہ میل کبھی سادات اکرام کی طرف نہ جائے، پاک صاف اور اچھا پیسہ ان کی خدمت میں نظر کیا جائے، ان کی حاجتوں پر پوری کرنے کے لیے ہم پیش کر سکیں تو ہمیں کرنا چاہیے۔ جیسے میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت ہمیں وقتاً فوقتاً اس پر تربیت بھی فرماتے رہتے ہیں کہ اگر ان کو میڈیسنز کی حاجت ہے، دوا گولیوں کی ضرورت ہے، علاج ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، تو جن سے ممکن ہو وہ ان کا فری میں علاج کروا دیں۔ یہ ممکن نہیں ہے تو 50% ڈسکاؤنٹ کر دیں، جتنا کر سکتے ہیں کریں، اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ الکریم۔ تو یہ رمضان المبارک خیرخواہی کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، وہی دوسروں کی ضرورتوں کا خیال رکھنے کا بھی مہینہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جاتے جاتے یہ تو عرض کر دوں کہ اس بار ہم نے اپنی پوری زکوٰۃ ادا کرنی ہے انشاءاللہ، اور یہ نہ ہو کہ ابھی جناب وہ فلاں جگہ سے میری زمین بک جائے تو پھر میں کروں گا۔ شادی بیاہ کے وقت میں ہم لوگ یہ نہیں سوچتے، راہ خدا میں خرچ کرنے کے موقع پر ہم بہت سارے، بعض مرتبہ، ہر ایک کے لیے نہیں کہہ رہا، آپ بھی ناظرین سمجھتے ہیں میری بات کو، ہر ایک کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بعض مرتبہ راہ خدا میں خرچ کرنے کی بات آئے تو قرضہ یاد آتا ہے، پریشانیاں یاد آتی ہے، انویسٹمنٹ یاد آتا ہے، بہت کچھ یاد آ جاتا ہے، اور پھر جیسے ہی رمضان جاتا ہے تو پھر وہی خرچے ہوتے ہیں ہمیں اور ہمارے خرچے۔ تو بہرحال اللہ کی راہ میں دینے سے کم نہیں ہوتا۔ وہ کنویں کی مثال ہے نا، کہ کنویں سے آپ جتنا پانی نکالیں گے اتنا پانی بڑھے گا، تو اللہ کی راہ میں اللہ کے دیے میں سے جب آپ الگ کریں گے، خرچہ کریں گے، دیں گے، اور جن جن کا حق بنتا ہے ان کو دیں گے، اور ایمانداری سے دیں گے اور ثواب کی نیت سے دیں گے، انشاءاللہ آپ کی تجوریاں خالی نہیں ہوں گی، آپ کے اکاؤنٹس خالی نہیں ہوں گے، انشاءاللہ بھرتے رہیں گے، آپ کی جیبیں خالی نہیں ہوں گی، کہ اللہ کی راہ میں دینے والے کا کم نہیں ہوتا، بڑھ جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ بھی پوری ادا کرنی ہے، مستحقین تک پہنچانا ہے۔ لگے ہاتھ یہ بھی دعوت دے دیتا ہوں، دعوت اسلامی انڈیا الحمدللہ انڈیا میں 50 سے زیادہ ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہی ہے، کروڑ روپے کے اخراجات ہیں دعوت اسلامی کے۔ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ
رشتہ داروں میں دینے کے بعد جو بچ جائے وہ دعوت اسلامی کو بھی دے دیجئے، تاکہ دین متین کی عظیم خدمت کرنے والی یہ مدنی و پیاری تنظیم جو ہے وہ اپنا کام جاری رکھیں۔ اس میں آپ بھی اپنا مالی تعاون ملا کر ثواب کے کاموں میں حصے دار بن سکتے ہیں۔ نمبر بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، اس کے مطابق آپ جو ہے اپنی زکوٰۃ، اپنا فطرہ اور للہ رقم بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں، دعوت اسلامی انڈیا کو بھیج سکتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارے پاس نہ باہر سے کوئی پیسہ آتا ہے، نہ ہم یہاں سے کہیں بھیجتے ہیں۔ دعوت اسلامی انڈیا میں ہی جو شعبہ جات ہمارے چل رہے ہیں، ہمارے کام چل رہے ہیں، ادارے چل رہے ہیں، اسی پر یہ ساری چیزیں خرچ ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے، راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ عطا کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب کا ہے فرمان، اس پہ جا قربان۔